آسمانی کہکشاؤں سے لے کر نہ دکھنے والے چھوٹے جاندار تک، ہر طاقتور سے لے کر ہر کمزور تک کو بنایا گیا ایک پیمانے کے ساتھ، یہ اس لیے کہ وہ سب ایک مقصد کے لیے رواں دواں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی انجینئر کے کام کے بارے میں سوچا جائے تو وہ ایک خاص حساب کتاب کے ساتھ کسی بھی نتیجے کو پہنچتے ہیں۔ آئیے ایک ایسے حساب کتاب کی طرف نظر ڈالیں جسے قدرت نے ہمارے سامنے لیکن پوشیدہ رکھا۔ اس پوشیدگی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے جا رہا ہوں، جیسے 2x۔ اگر ہم شروع کریں ایک دائرے کے ساتھ جس پر ہم نے 10 پوائنٹ ایکول ڈسٹنس کے ساتھ درج کیے ہیں اور ہر ایک پوائنٹ پر نمبر کا انتخاب کیا، اور اس نمبر کو ہم منتقل کریں گے x ویلیو کی جگہ۔ اگر ہم شروع کریں 0 سے تو ہمارے پاس جواب 0 ہی ہے، اور اگر 1 سے شروع کریں تو ہمارے پاس 2 آتا ہے۔ اب ہم 1 پوائنٹ سے 2 پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کریں گے۔ اسی طرح جب ہم 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جواب 4 آئے گا، تو ہم 2 سے 4 تک ایک لائن ڈرا کریں گے۔ اگر اسی فارمولے کے تحت ہم اپنے نتائج عکس کرتے رہیں تو ایک خاص شکل وجود میں آتی ہے جسے کارڈیوئڈ شیپ کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم مزید نتائج عکس کرتے رہیں تو مزید اشکال وجود میں آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان اشکال کا تعلق کیا ہماری زندگی سے ہے؟ تو جواب جی ہاں۔ کبھی آپ ریفلیکشن میں دیکھیں تو آپ کو ایسی کئی اشکال نظر آئیں گے، یہاں تک کہ آپ کے چائے کے کپ میں بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روشنی اسی فنکشن کو فالو کرتی ہے، چاہے کہیں بھی توجہ سے دیکھا جائے۔ صرف روشنی ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے سرکولر فنکشن پر ہی عمل کرتی ہے۔ انہی فنکشن میں سے ایک فنکشن پائی بھی ہے جو ایک لامتناہی نتائج پر مشتمل ہے۔ اس کو ایسا سمجھ لیجیے کہ ایک کمپیوٹر ہماری یونیورس کی جسامت کا ہو تو بھی اس کو سٹوریج کافی نہ ہوگی کہ نمبر پائی کی ایگزیکٹ ویلیو کیلکولیٹ کر سکے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نمبر کہاں سے وجود میں آئے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی دائرے کے سرکمفرنس کو اس کے ڈائیمیٹر پر تقسیم کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دائرے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں پائی اور اس کے ویریبل کی ضرورت ہوگی۔ مزید آئیے پائی کی ویلیو 3.141 تک تحقیق کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 2 سلائیڈنگ بلاکس ہوں اور ایک دیوار اور کسی قسم کی زمین پر کوئی فریکشن نہ ہو تو پہلا بلاک ایک خاص سپیڈ اینڈ ویلوسٹی سے دوسرے بلاک سے ٹکراتا ہے، جبکہ دوسرا ساکن ہو اور دونوں بلاکس ایک جیسے میس میں برابر ہوں۔ تو جب پہلا بلاک کسی فریکشن کے بغیر دوسرے بلاک سے ٹکراتا ہے اور اپنا سارا مومنٹم دوسرے میں منتقل کر دیتا ہے، اور وہ اسی مومنٹم کی وجہ سے دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ واپس پہلے بلاک سے ٹکرا کر واپس اسی میں سارا مومنٹم داخل کر دیتا ہے، اور پھر وہ تیرتا ہوا لامتناہی سفر جاری کر لیتا ہے۔ تو نتائج میں 3 کلیکس حاصل ہوئے۔ اس دفعہ پہلا بلاک 1 kg اور دوسرا بلاک 100 kg ہوگا۔ پچھلے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سمجھ کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا بلاک وال اور پہلے بلاک کے درمیان مسلسل ٹکراتا ہے، اور مخالف سمت میں 31 کلیکس حاصل ہوئے۔ آخر میں سیکنڈ بلاک اسی طرح لامتناہی سفر میں رہتا ہے۔ اب اگر سیکنڈ بلاک 10,000 kg کا ہوگا، اس صورت میں کچھ مزید کلیکس مد نظر آئیں گے، اور یہ کلیکس ایک ہی وقت میں بہت تیزی سے ہوں گے، جو کہ ٹوٹل 313، لیکن ذرا انتظار کیجیے۔ وائٹ تو ٹوٹل 314 ہوئے۔ اگر اب بلاک 10 لاکھ گنا زیادہ ہو اور دوسرا بلاک 1 kg ہی ہو تو ایک طاقتور ٹکراؤ میں ٹوٹل 314 کلیکس پیدا ہوتے ہیں۔ ہر دفعہ ٹکراؤ کی تعداد پائی کی ویلیو کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔ یقیناً یہ حقیقی فزکس میں موجود ہونا ممکن نہیں، لیکن ایسا تب ثابت ہوتا ہے جب ہم 2 باڈیز کی ٹکراؤ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس عمل کو فزکس سیمولیشن سافٹ ویئر سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے اور حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ پائی سرکل کو کیلکولیٹ کرتا ہے، اور جو تقریباً کائنات کی ہر شے میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی بال کو پھینکیں تو وہ بھی کرو کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ قدرتی نظام میں پائی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سے آگے ایک مزید زبردست نمبرز کی کیلکولیشن ہے جن کو فیبوناچی نمبرز کہتے ہیں۔
ان نمبرز کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہمیں قدرت کی پیمائش نظر آتی ہے۔ یہ نمبرز کی سیریز لیونارڈو آف پیزا کی کروائی تھی۔ یہ سیریز تقریباً قدرت کی ہر تخلیق میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ پھولوں کی پتیاں بھی فیبوناچی نمبرز پر پیدا کی گئی ہیں۔ سورج مکھی کا درمیانی حصہ بھی اسی میکانزم پر بنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پائن ایپل بھی فیبوناچی پیمائش پر بنایا گیا ہے۔ فیبوناچی کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ان نمبرز کو اسکیل کی بیس پر کیلکولیٹ کیا جائے تو بھی حیران کن نتائج آتے ہیں۔ اس سیکوینس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف میتھ کے بنیادی فارمولے کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں ہمارے پاس نمبر ہے 1 1 اور اس سے اگلا انس حاصل کرنے کے لیے ہم 1 اور 1 کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس فیبوناچی سیریز کا تیسرا انس حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم لاسٹ 2 انسوں کو پھر جمع کریں تو ہمارے پاس 3 آئے گا۔ اسی فارمولے کے تحت اگر ہم اپنے نتائج عکس کرتے رہیں تو ہمارے پاس فیبوناچی نمبرز حاصل ہوتے ہیں، اور اگر انہی فیبوناچی سیریز کو ہم ڈیوائڈ کرتے جائیں تو ہمارے پاس نتائج یہ حاصل ہوتے ہیں۔ ان نتائج میں ہمیں ایک چیز کامن نظر آتی ہے جو کہ 1.6 ہے، اور اسی کی مدد سے جو ریشو بنائی گئی ہے اسے گولڈن ریشو کہتے ہیں۔ اسی گولڈن ریشو کی مدد سے ہم ریکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں۔ فیبوناچی سیریز میں ہمارے پاس فرسٹ ورڈ 1 ہے تو ہم 1 بائی 1 کا ایک ریکٹینگل بنائیں گے، اور اس سے اگلا ورڈ بھی ہمارے پاس 1 ہے تو اسی ریکٹینگل کے ساتھ ہم 1 بائی 1 کا ایک اور ریکٹینگل بنائیں گے۔ سیکوینس میں ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ 2 ہے تو ہم اسی طرح 2 بائی 2 کا ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے، اور پھر نیکسٹ ورڈ 3 ہے تو اسی طرح 3 بائی 3 کا ایک ریکٹینگل بنائیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا۔
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.